سامعین حضرات، یہ پروگرام سونک انٹرپرائزز کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله
اللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فخری۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ظہر الفتن او البدع فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ جلسہ، یہ محفل منعقد کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی معلومات کے مطابق صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میری زبان سے باتیں نکلیں وہ صحیح ہوں تو ان پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک مرتے وقت ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے، ہم سب کی دنیا اور دین دونوں کو ہمارے لیے آسان فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ سرکار مدینہ کی حیات پاکیزہ سیرت مقدسہ کا باب اور یہ عنوان اس قدر طویل ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے سمندر اور دریا اور نہر اور چشموں اور کنووں کے پانی کی سیاہی بنا لی جائے اور پوری کائنات انسانی گمے کافروں کے مسلم غیر مسلم
سب مل کر کالی کملی والے کی توصیف اور تعریف شروع کریں تو میرا یقین ہے کہ ساری دنیا کی عمریں ختم ہو سکتی ہیں، سمندروں اور دریاؤں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، جتنے دنیا میں درخت ہیں سب کی قلمیں بنائی جائیں تو وہ جواب دے سکتے ہیں آقا دو عالم کی سیرت پاکیزہ کا 100 میں سے ایک حصہ بھی ادا نہیں ہو پائے گا۔ خدا جن کا ثنا خواہ ہو ان کا کیا کہنا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ خدا نے بلند کر دیا، گھٹانے والا کون ہے؟ عجیب قسم کی سیرت لے کر تشریف لائے، عجیب عنوان سے تشریف لائے، اور کیسے وقت میں؟ یہ تاریخ سے پوچھیں آپ کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، جہالت اور ضلالت ڈیرے ڈال چکی تھی، لوگ سویرے سے منتظر تھے، نہ کوئی نبی نہ کوئی شریعت نہ کوئی کتاب، کچھ بھی تو نہیں۔ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کمزور کی زندگی تباہ ہو گئی تھی، طاقتور سب کچھ کھائے چلا جا رہا تھا، انسانیت نے دم توڑ دیا تھا، جتنا بڑا مرض تھا اتنا ہی بڑا معالج اللہ پاک نے بھیجا۔ ضرورت تھی کسی کے بس کا، جب مرض نہ رہے روگ نہ رہے تو بڑے معالج کو بلایا گیا۔ بلکہ میں یوں کہوں گا خلیل اللہ کے زمانے میں امت اتنی بیمار نہ تھی، کلیم اللہ کے زمانے میں امت اتنی بیمار نہ تھی، عیسیٰ روح اللہ کے زمانے میں امت اتنی بیمار نہ تھی، جس وقت حضور تشریف لائے بیماری حد سے بڑھ چکی تھی، اور انہی حالات کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پھر کس شان سے ہوئی، کس گھرانے میں ہوئی؟ قریش کے خاندان میں جو سب سے اونچا تھا منصب کے لحاظ سے، اور غریب گھرانے میں مکے کے لوگوں نے بڑا شور مچایا، کسی چودھری کے یہاں، کسی رئیس کے یہاں، کسی بڑے کے یہاں نبوت کیوں نہیں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کسی بڑے آدمی کے اوپر قرآن مجید اترنا شروع کیوں نہیں ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، تم کب سے میری رحمت کو تقسیم کرنے والے بن گئے؟ یہ تو میری مرضی ہے، مکے کے بڑے بڑے رئیسوں کو پتھر مارنے والا بنا دیا اور ایک یتیم لاوارث کے سر پہ تاج نبوت اڑا دیا۔ علماء اکرام لکھتے ہیں جس دن حضور تشریف لائے سرکار مدینہ کی والدہ کے پاس چراغ کے لیے تیل بھی نہ تھا، لوگ کہتے ہیں تنگی تھی، قلت تھی، تیل کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اور جہاں پر آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو وہاں چراغوں کا لالٹینوں کا کیا کام ہے؟ جہاں پر سراج منیرہ تشریف لا رہے ہو، جہاں کائنات کے ہادی برحق تشریف لا رہے ہو، وہاں پہ چراغوں کا کیا کام ہے؟ وہاں مصنوعی بتیوں کا کیا کام ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو رات کو چراغ جلانے کی توفیق ہی نہ دی تاکہ میرے نبی کی نبوت کی توہین نہ ہو۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار مدینہ جب تشریف لائے دنیا میں قدم رکھتی سب سے پہلے زمین پہ سجدہ فرمایا اور یہ ثابت کر دیا لوگوں میں بندہ بن کر آیا ہوں، معبود کا بھیجا ہوا ہوں، میں ساری عمر لوگوں کو سجدے کی تعلیم دیتا رہوں گا، جو میری ساتھ سجدہ کریں گے ان کا کچھ اور ہی حال ہوگا، جو میرے اوپر سجدے میں سر رکھنے کے بعد اونٹ کے اوج لاد دیں گے ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی۔ ان لوگوں کو فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون،
دنوں کے لیے ہو تم پرلے درجے کے مجرم. متاع قلیل، تھوڑے دنوں کے لیے عیش و عشرت ہے. آخرت میں جب گرفت ہوگی ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑوں گا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ کس کی گرفت میں آپ پھنسے. وہ ابو لہب جس نے یتیم بچے کی ولادت پہ مٹھائیاں تقسیم کی، باندیاں آزاد کی، خوشی منائی، میرے بھائی عبداللہ کا نام باقی رہ گیا، اللہ پاک نے لڑکا عطا فرما دیا. حضور فرماتے ہیں جس نے خوشی منائی تھی جب میں نے اپنی سیرت کا اظہار کیا، جب اللہ کا قرآن سنایا، سب سے پہلا پتھر سگے چچا کے ہاتھ سے لگا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، ایک چھاؤں میں آرام فرما رہے ہیں، تلوار آپ نے لٹکا دی. ایک کافر سرے دست آ پہنچا اور آ کے چپکے سے تلوار اتار لی اور نیام میں سے نکال کر سونپ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. سرکار مدینہ نے فوراً برجستہ فرمایا اللہ، میرا اللہ بچائے گا. یکدم لرزہ طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. سرکار مدینہ نے فوراً تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا اب تجھے بتا میری تلوار سے کون بچائے گا. کہنے لگا او آخر الزمان پیغمبر امام الانبیاء ہے آپ سے مجھے آپ کا اخلاق حسنہ بچائے گا. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب تیرے اخلاق حسنہ کی قسم کوئی بدلہ نہیں، کسی قسم کا بھی تو کوئی بدلہ نہیں لیا. مشرکین مکہ کفار مکہ کی پریشانیوں سے تنگ ہو کر پہاڑ کے درے میں ایک دن جا بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں الہ العالمین میرا اور میرے غلاموں کا کیا حال بن گیا، کب ہماری خلاصی ہوگی. اچانک ابو جہل سامنے آ نکلا، پتھر اٹھایا، سرکار مدینہ کی سر مبارک میں دے مارا. یہاں بیٹھ کر کچھ اور پروگرام سوچ رہا ہے. لہو کی دھار نکلی، دور جا کے پڑی، ایک عورت کی نظر پڑی، اس نے آواز دی اے قریش کے لوگوں تمہارے یتیم کو مار دیا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن بھتیجے کی محبت میں آئے، کمان لی، ابو جہل کی پیشانی میں جا کر تیر مارا. حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگا میرے بھتیجے غمگین نہ ہو، میں بدلہ لے آیا. سرکار مدینہ خاموش ہے، امیر حمزہ بار بار دہراتے ہیں، پھر سرکار مدینہ خاموش ہے. امیر حمزہ کہنے لگا بھتیجے بولتا کیوں نہیں، تمہارے والد اگر رخصت ہو گئے، ہم چچے موجود ہیں، اب تو راضی ہو جا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے چچا اگر میں نے دنیا میں بدلے لیے تو معاف کرنا کون سکھائے گا. میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، ان لوگوں نے جو میری ساتھ کرنا ہے وہ کرنے دو، مجھے اپنے کام سے غرض ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدھر سے گزرتے ہیں پتھروں کی بارش ہے، جہاں خدا کا نام لیتے ہیں مار پٹائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جس کے بارے میں پتا چلتا ہے اس نے غلامی کر لی ہے، وہیں پر سرکار مدینہ کے غلاموں کو مارا جاتا ہے. رات چین نہیں، دن چین نہیں، کسی وقت بھی سکون میسر نہیں، ہر وقت پریشانی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے، اللہ کی حضور میں جا کے دعا مانگوں گا. ابو بکر صدیق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ میں اچانک حرم محترم کی طرف جا نکلا، میرے کانوں میں شور کی آواز آئی، میں نے سمجھا قبیلے آپس میں جھگڑے ہوں گے، خاندان آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، کوئی ذاتی لوگوں کا جھگڑا ہوگا. بہت بڑا مجمع موجود ہے، سارے قریش موجود ہے. جب میں مجمع کے درمیان میں پہنچا میری آنکھوں نے دیکھا ایک ظالم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے بٹ چڑھائے کہ نبوت کی آنکھیں بہہ گئی.
صدیق فرماتے ہیں میں نے وہ تیرا پوچھا، او ظالمو نہ مارو، خدا کا پیغمبر ہے، لاوارث سمجھ کے نہ مارو، تمہارا جرم کیا مجھے بتاؤ، قصور کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ میری منع کرتے کرتے ایک ظالم آگے بڑھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ سرکار کے منہ میں جاگ آ گئے۔ جتنی چھڑانے کی کوشش کی زیادہ مزاحمت کی، دو چار سے پوچھا سرداروں کچھ تو انصاف کی بات کرو، قصور بتاؤ کیا ہے، جرم کیا ہے؟ سب نے بیک آواز ہو کر کے کہنا شروع کر دیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیوں کہتا ہے کہ خدا کی ذات ایک ہے، کیوں کہتا ہے معبود برحق ایک ہے؟ ایسی عجیب بات ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ تیسری روز جا کے ہوش آیا۔ جس نے کلمہ پڑھا اسی کی پٹائی ہے، جس نے اس وقت میں ساتھ دیا۔ آج صحابہ کرام پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس وقت کالی کملی والے کا دامن پکڑنا بڑا مشکل تھا۔ مصعب بن عمیر ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ دو سگے بھائی، حسین و جمیل نوجوان، کھاتے پیتے گھرانے کا، ناز و نعمت میں پلا ہوا، کہیں کہیں پوشاک روزانہ تبدیل کرتا ہے، کہیں کہیں لباس بدلتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی۔ بڑے بھائی کو پتہ چل گیا، ایک روز پکڑ کے کہنے لگا میں نے سنا ہے تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے۔ صحابی کہنے لگا صرف جانا نہیں، میں تو ان کی غلامی قبول کر چکا ہوں۔ بس غلامی کا نام لیا تو امتحان شروع ہو گیا۔ دعا کیا کرو اللہ امتحان سے بچائے۔ آزمائی شروع ہو گئی۔ بڑا بھائی کہنے لگا اگر تو نئے دین کو، اس کلمے کو ترک کر دے، آج کے بعد ساری جائیداد میں تجھے عطا کر دوں گا، تیرے نام لگوا دوں گا۔ صحابی کہنے لگا اگر تو کفر کے زمانے کو چھوڑ دے، کفر کو ترک کر کے میرے آقا کی غلامی قبول کر لے، آج کے بعد میرے نام کی جائیداد تیری۔ کافر بھائی کہنے لگا اگر تو اپنے پرانے دین پہ لوٹ کے آ جائے، میں اپنے نام کا باغ تجھے دے دوں گا۔ صحابی کہنے لگا اگر تو راہ حق اختیار کر لے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، آج کے بعد میرے نام کا باغ تیرا۔ کافر کہنے لگا میں اپنے نام کی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ صحابی کہنے لگا چل آج کے بعد میرے نام کی بکریاں تیری ہو گئی۔ زمین چھوڑ رہے ہیں، باغ چھوڑ رہے ہیں، بکریاں چھوڑ رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی گفتگو گھر میں بیٹھی ہوئی بیوی بھی سن رہی ہے۔ وہ بڑی حیران ہے، یہ تو بالکل پکا مسلمان بن گیا، جائیداد بھی چھوڑتا ہے، باغ بھی چھوڑتا ہے، بکریاں بھی چھوڑتا ہے۔ میرا دو چلے گا، میں زمانے بھر کی حسینہ ہوں، مجھ پہ بڑا فریبتا ہے، مجھ پہ بڑا عاشق ہے۔ باہر نکل کر سامنے آئی، وہ کہنے لگی او مسلمان بننے والے، او کلمہ پڑھنے والے، اگر تو مسلمان رہا تو آج کے بعد میں تیری نہیں۔ آگے کون سا ہمارے زمانے کا آدمی تھا؟ صحابی کہنے لگا بات سن لے، اگر تو میری ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنتی تو میں کافر عورت کے منہ پہ بھی آج کے بعد تھوکنے کو تیار نہیں۔ مذاق نہیں ہے، گھر اجاڑ لینا، ایمان قبول کیا نہیں اور آزمائی سے شروع ہوئی نہیں، امتحان پہ امتحان آ رہا ہے۔ عورت کا معاملہ ہے جس کے سامنے ہم سب جھک جاتے ہیں، کوئی ہماری چلتی نہیں۔
اور بلکہ شیخ عطار تو بڑا عجیب کہتا ہے کہ آدمی اگر آدمی کو مارتا ہے تو تلوار کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، ریفل کے ذریعے، کلہاڑی چھروں کے ذریعے، اور عورت کی مار بڑی عجیب ہے، سامنے کھڑی ہو کر صرف دو دانت نکال دیتی ہے، بندہ قتل ہو جاتا ہے، نہ ٹھاکا نہ چھاکا نہ گڑبڑ، نہ کسی کو پتا چلا نہ کچھ نہیں، بندہ قتل ہو گیا، اور جسے تم مسکرانا کہتے ہو۔ شیخ عطار نے بڑی عجیب بات کی، کہتا ہے لب پیشے سوء خندامی کند، لب پیشے سوء خندامی کند، پس ہلاکش زخم دندامی کند، ذرا سے داغ دکھائے اور بندے کو قتل کر دیا۔ اس لیے شیخ عطار بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، قوت نیکی نداری بدمکم، قوت نیکی نداری بدمکم، بر وجود خود ستم بے حدمکم۔ او لوگو، اگر نیکیوں کی طاقت نہیں تو بدیوں سے تو باز آ جاؤ۔ تو بیوی کہنے لگی، اگر تو مسلمان نہیں بنتا، اگر تم دوبارہ اپنے دین پہ لوٹ کے نہیں آتا تو یاد رکھ آج کے بعد میں تیری نہیں۔ صحابی کہنے لگا، میں کافر عورت کے منہ پہ آج کے بعد تھوکنے کو بھی تیار نہیں۔ بڑی حیران ہے، لو بھی یہ تو بالکل پکا مسلمان بن گیا، اور تم سارے جانتے ہو خود بھوکا رہ سکتے ہو، خود ننگے رہ سکتے ہو، خود پریشانیاں اٹھا سکتے ہو، لیکن بچوں کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، بچوں کی ننگ بھوک کو کوئی آدمی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ صحابی کی گھر والی کہنے لگی، یاد رکھ جن بچوں کو روزانہ دیکھ کر خوش ہوتا تھا، آج کے بعد اس اولاد کو تیرے سامنے کبھی نہیں آنے دوں گی۔ صحابی کہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اگر تم مجھے نہیں دو گے میں کفر کے زمانے کی اولاد پہ ایک نظر ڈالنے کو بھی تیار نہیں۔ صحابی کی والدہ زندہ ہے، دل میں سوچ رہا ہے، بیوہ اماں نے بڑی مصیبتوں سے ہمیں پالا ہے اور مجھ سے بہت زیادہ پیار ہے، بڑا انس رکھتی ہے، میرے لیے چیزیں بچا کر رکھتی ہے، عجیب و غریب روزانہ لباس بنا کر پہناتی ہے، وہ ضرور آئے گی، میری امداد کرے گی، کم سے کم یوں کہے گی، چھوڑو تم نے میرے بچے کے ساتھ کیا جھگڑا شروع کر دیا ہے، چلو اپنا کام کرو، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ دروازہ کھلا، صحابی نے اماں کو آتے دیکھا، دل میں تھوڑی سی تسلی بننے لگی، لو بھائی میری اماں آ تو گئی۔ ارے اس ماں نے جس نے گود میں پالا، جس نے یتیم سمجھ کر شفقتیں چھڑکی، جس نے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھا، سب سے پہلے آتے ہی صحابی کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالا اور کہنے لگی، اگر تو ان کا غلام بن چکا ہے تو میرا بیٹا نہیں، یہ میرے گھر کی پگڑی تجھے اتارنی پڑے گی۔ اور مسلمانوں ذرا دلوں میں خیال کرو، دشمن اگر ایسا کر دے تو کوئی بات نہیں، اور ماں بیٹے کے کپڑے اتار رہی ہے کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ صحابی نے سوچا چلو پگڑی اتار کر بس کر دے گی، صحابی کا کھڑی ہو کر کرتا گھسیٹ رہی ہے، کرتا بھی اتروا لیا، بیٹے کو ننگا کر دیا۔ اخیر میں صحابی نے سوچا چلو تہمت تو کون مانگا کرتا ہے، یہ تو بالآخر میری اماں ہے۔ اور لوگوں اندازہ لگاؤ مصعب بن عمیر کے کلیجے پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی جب ماں نے تہمن پکڑ کے گھسیٹا ہے۔ تجھے یہ اتارنا پڑے گا، میرے گھر کا تجھے کوئی کپڑا نہیں ملے گا جب تو بے دین ہو گیا، جب ہمارا دین چھوڑ دیا۔ صحابی کی اب آنکھوں میں آنسو آ گئے، اماں پوری کمائی میں سے، پورے حق میں سے کوئی شے نہیں مانگتا، صرف ایک تہمت رہنے دو، میں اپنی شرمگاہ کو چھپا کر نکل جاؤں گا۔ سگی اماں ہو کر اسے بھی نہیں چھوڑتی،
چھوٹی سی بہن کے سامنے ہاتھ باندھ دیے، ذرا وہ بالوں کی بنی ہوئی ٹاٹ جس میں گھاس لایا کرتے ہیں وہ مجھے اٹھا کے لا دے، میں اپنے ننگ کو چھپا کے نکل جاؤں گا۔ بہن نے لا کے دے دیا، اماں نے تہمت بھی اتار لیا۔ صحابی کئی کئی لباس بدلنے والا، ہر وقت کئی کئی شیشیاں عطروں کی اونڈیلنے والا، اپنے گھر سے ایمان کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے ننگا ہو کر کے نکل رہا ہے۔ سردی کا موسم ہے، بڑی پریشانی ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا کرتا چل رہا ہے۔ رات کے وقت مدینے میں آ پہنچا، مسجد نبوی معلوم کی، ستون سے جا کر کمر کا سہارا لے کر کے بیٹھ گیا۔ پچھلی رات آئی، فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پچھلی رات میں دیکھا ایک نوجوان سردی میں بیٹھا ہوا ٹھٹر رہا ہے، ہر اپنے گھٹنوں پہ رکھے بیٹھا ہے۔ حضور نے آ کے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا مصعب بن عمیر ہوں۔ فرمایا تیری یہ کیا حالت ہے؟ تو بڑا ناز و نعمت میں پلنے والا جوان تھا، اعلیٰ قسم کے لباس پہنا کرتا تھا، بڑی اچھی اچھی تیری غذا اور خوراک تھی، یہ کیا بنا؟ صحابی نے ساری داستان کہہ سنائی۔ مصعب بن عمیر قربان جاؤں تیرے ایمان پہ، تیری سرگزر سننے کے بعد میں سرکار مدینہ تیرے سامنے رو رہے ہیں۔ سونک انٹرپرائزز سے آپ ہر طرح کا آڈیو ویڈیو کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء دین کی تقاریر اور دیگر معلوماتی اسلامک آڈیو ویڈیو کیسٹس۔ صحابی کو سینے سے لگایا، پیار کرتے ہوئے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ اس وقت تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا آپ کے دیدار کے بعد میرے سارے غم غلط ہو گئے۔ فرمایا مصعب بن عمیر میں بہشت میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ تھے سیرت کے صحیح معنوں میں سمجھنے والے، اور سیرت کو منانے اور بنانے کا ڈھنگ انہیں کو آتا ہے۔ اس مصیبت کے وقت میں جو رسول اللہ کے کام آئے، ادھر کلمہ پڑھا نہیں، ادھر مصیبت سر پہ آئی۔ آگ میں لیٹنا آسان تھا، کلمہ پڑھنا مشکل تھا۔ اور آج ہماری تو مثال ایسی ہے، وہ ہندوستان کی بات کروں گا، تم تو سارے جنید بغدادی بیٹھے ہو بابا، لہل پور کے لوگ سارے ولی ہیں۔ ہندوستان میں ایک آدمی نے سسرال جانا چاہتا تھا شادی کے بعد پہلی مرتبہ، تو جاتے جاتے ایک خادم ساتھ لے گیا۔ سسرال والے ذرا کنجوس سے تھے، اس نے داماد اور جوائی کو تو دودھ کا پیالہ دے دیا اور خادم کو لسی کا پیالہ پکڑا دیا۔ تو جوائی داماد جو تھا وہ دودھ پی کر کہنے لگا الحمدللہ، اور وہ خادم لسی پی کر کہنے لگا الحمدللہ۔ کمال کر دیا بھائی، للی کب سے سن ستارہ نہیں پڑا، مولویوں سے کبھی نہیں سنا؟ انہوں نے کہا سنا ہے، تو کیا سنا ہے؟ کہ الحمدللہ۔ اچھا نہیں تو غلط پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں غلط کیسے پڑھتا ہوں؟ کہ دیکھو میں نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا تو نے دودھ پیا ہے تیرا للہ ٹھیک ہے، میں نے للی لسی پی ہے میری للی ٹھیک ہے۔ تو بھائی ہم لوگوں نے للی پی رکھی ہے، اس لیے کبھی ناز نہ کیا کرو کہ میں پار ہو گیا، بڑا مشکل مقام ہے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، موت کے وقت جو پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو نہیں بجھتی۔ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی تلخی سے پناہ مانگو، ہزاروں برس تک موت کی تلخی منہ میں سے نہیں جاتی۔ مدینہ منورہ ہے، ابو ہریرہ عرض کرنے لگے آپ اٹھ کر کہاں تشریف لے چلے؟ فرمایا ابو ہریرہ تجھے دنیا کی حقیقت دکھلا کے لاؤں۔ سرکار مدینہ ساتھ لے کے چل دیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے گڑھے پہ جا کے کھڑا کر دیا جس کھڈے میں آدمیوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ کھوپڑیاں کل بڑے بڑے تاج اوڑا
کرتی تھی, بڑے بڑے ریشمی دوپٹے ان پہ اوڑے جاتے تھے, عطروں کی مالش کی جاتی تھی, موت آنے کی دیر تھی. آج دیکھ لے ان کھوپڑیوں کو کتے گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں. کس حالت میں نہیں سمجھایا. فرمایا دنیا میں اس طرح پر بسیرا کرو جیسے مسافر اپنا ٹھکانہ چند دنوں کے لیے کرتا ہے. کبھی فرمایا دنیا کا طلبگار کتے سے کم نہیں. صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کی قدردانی کی اور ساری عمر ایک لمحے کے لیے بھی سیرت طیبہ سے دور نہ ہو. ارے اور تو اور کس کی بات کروں, آؤ میں تمہیں خواتین کی بات بتلاؤں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور کے وصال کے بعد, وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی, کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ایسا صدیقہ فرماتی ہے فاطمہ الزہرا نے ہنسنا تو کیا کبھی مسکرا کے نہیں دیکھا, اور ہر وقت رویا کرتی تھی اور کہتی تھی او لوگو تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے. آج ہمیں نہ موت کا خوف ہے, نہ اس اندھیری کوٹڑی کی وحشت ہے, نہ قیامت والے خوفناک منظر کا بھیانک ہمارے سامنے آتا ہے. بھیانک منظر ہمارے سامنے آتا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر مردوں کی عورتوں کی گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا, اور آواز لگائیں گے فرشتے او لوگو یہ وہی جہنم ہے جو تم قرآن میں سنا کرتے تھے, امام الانبیاء کے فرمان میں سنا کرتے تھے, لیکن تمہیں یقین کبھی نہیں آتا تھا. ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون, وہی دوزخ ہے جس پر تمہیں یقین نہیں آتا تھا. حضرات صحابہ کرام نے اسی پر چل کے سب کچھ کمایا, ایک ایک سنت پہ عمل کیا. ام حکیم ہے, عورت ہے, سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مرد تو مرد رہے عورت ہے, اور کس خاندان کی؟ ابو جہل کے بیٹے کی گھر والی ہے, حضرت اکرمہ کی گھر والی ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب وہ دوڑ گئے بھاگ نکلے تو پیچھے پیچھے گئی, آجا 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 واپس, ام حکیم تو بھی آجا, تجھے پتا تو ہے ہم نے کیسے کیسے ظلم کیے ہیں, کیسی کیسی ان کے دماغ میں آتی تھی, لیکن اللہ سب کچھ فیل کر دیتا تھا. ابو جہل کے دماغ میں ایک دن خرخسی اٹھی کہ سرکار جب تہجد کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو راہ میں کنواں کھود دو. ایک کنواں کھود ڈالا, اس پر پلو کانے سر لکڑیاں ہلکی رکھ کر کے مٹی ڈال دی, اور چاروں طرف چوکی دار پہرے دار بٹھائے, تو جب وہ اس میں گرے تم پتھروں شروع کر دینا ہر طرف. گھر میں جا کر کے سونے لگا, نیند تو آتی نہیں تھی. اللہ پاک دیکھو تو بے نیاز جو ہوا, پھر اٹھ کے آیا, کہنے لگا بات سنو میری. جی چودھری صاحب کیا ہے؟ جب وہ اس میں گرے گا نا تم پتھر مارو گے, وہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا کہ میں فلاں, ممکن ہے میرا ہی نام لے کے چھوڑنا نہیں, بہت ممکن ہے کہ میرا ہی نام لے چھوڑنا نہیں. میں نے کہا بہت اچھا. کچھ دیر جا کر کے نیند کی, پھر دماغ میں کھجلی اٹھی, دیکھ کے تو آؤں کہیں سو تو نہ گئے ہو چوکی دار جو واپس بٹھائے ہوئے تھے. جان ہی نہیں رہا کہ کنواں کہاں تھا, بس دھڑام سے اندر. اب لگا پتھر چاروں طرف سے بجنے, ارے رکو, ارے ٹھہرو, میں عمر ابن حشام ہوں, میں تمہارا چچا ہوں, میں تمہارا باپ ہوں. وہ کہنے لگے دیکھا ہمارا چودھری کہتا تھا نا. یہ نام سن کر اور مارے پتھر, اور مارے, مار مار کے کھوپڑا گنجا کر دیا. سیرت کے دشمن یوں مار کھاتے ہیں, اور جنہوں نے سیرت پاکیزہ کو اپنایا, جنہوں نے دکھ اٹھائے, پریشانیاں جھیلی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اونچا کر دیا. حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ کے موقع پر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہنے لگا میری ساتھ نکاح کر لے.
توجہ کرنا، اپنا معاشرہ بھی دیکھو، اپنا ماحول بھی دیکھو اور صحابہ کا بھی دیکھنا. تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، لہو بہ رہا ہے. ایک صحابی ایک عورت کو کہتا آجا شادی کر لے. کم سے کم کہہ سکتی تھی کہ اللہ کے بندے کچھ سوچ تو صحیح، یہ شادیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ. صحابیہ جانتی تھی کہ شادی صرف اولاد کے لیے نہیں کی جاتی، میرے نبی کی سنت بھی ہے. کہنے لگی خالد بن سعید کم سے کم جنگ ختم ہو جانے دو، حالات سازگار نہیں، مجھے شادی سے انکار نہیں. وہی کہا میں کیوں کر لوں. اگلی بات سنو ذرا توجہ کرنا. خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ام حکیم میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں، اس لیے تجھے نکاح کا پیغام دے رہا ہوں کہ کل نہیں تو پرسوں اس جنگ میں میری شہادت یقینی ہے. میری شہادت یقینی ہے، میں اس جنگ سے بچ کے نہیں جا سکتا. تو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب مرنے کو ہی تیار ہے مجھے خام خواہ بیوہ بنانا ہے. ایک دن کے لیے شادی کرنی ہے صرف. ام حکیم کہنے لگی اگر تم ایسا کرو گے تو میں اسی وقت نکاح کے لیے تیار ہوں. تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں. خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور ام حکیم کا نکاح ہوا. ایک رات بسیرا ہوا. صبح کو ایک طرف حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلانی شروع کر دی، ادھر ام حکیم کہنے لگی خالد بن سعید یوں نہ سوچئے کہ پیچھے رہنے والی عورت ہوں. تلوار لے کے کافروں میں گھس گئی، 7 کافروں کی گردنیں کاٹ دی. یہ برکت کی اتباع سنت کی. اتنا بھی تو نہ کہا کہ جب کل پرسوں مر اور خالد بن سعید اگلے روز شہید ہو گئے. تو ہمارے یہاں سنتوں کی کہاں قدر ہے. ارے جن حضرات کو قدر تھی آج لوگ انہیں نہ جانے کیا سے کیا کہتے پھرتے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے رسول کا اظہار کی صورت میں ہوا کرتا ہے. ارے تم مدینہ منورہ جاؤ گے، میری دعا اللہ ہر ایک مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. تم 15 دن ٹھہرو گے، 10 دن قیام کرو گے، 1 مہینہ قیام کرو گے، لیکن مجھے ایک جوان ایسا نظر آتا ہے جس نے 18 برس تک روز اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کالی کملی والے کی حدیث کا درس دیا. تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ کھا کر نہیں، بلکہ اہل مدینہ جو سبزی ترکاریوں کے چھلکے پھینک دیتے ہیں ان چھلکوں کو شام کے وقت رات کے اندھیرے میں چن لیتے ہیں، پانی میں دھو کر چاقو سے ٹکڑے بنا لیتے ہیں. حسین احمدی ان ٹکڑوں کو نگلنے کے بعد اوپر سے پانی پی کے ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز میں خدا کا قرآن پڑھتا ہے. 18 برس کوئی معمولی آدمی تھوڑی ایسا کر سکتا ہے. اور فرماتے ہیں خودی کے چھٹاک چھٹاک مسور کی دال گھول کر کے سارا خاندان پی پی کر کے گزارا کر لیا کرتا تھا. قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ حدیث کی کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہے ہیں. یکایک بارش آنی شروع ہو گئی، طالب علم کتابیں اٹھا کر کمروں کی طرف چلے گئے، جوتیاں بھیگنی شروع ہو گئی. حضرت نے دیکھا طلباء کی جوتیاں بارش میں بھیگ رہی ہیں، چادر بچھائی اور ساری جوتیاں اٹھا کر اس میں رکھ لی اور سر پہ رکھ کر چل دی ہے. طالب علموں کی نظر پڑی، حضرت جی جانے دو ہم اٹھا لیں گے. فرمایا تم نہیں جانتے کالی کملی والے کی حدیث پڑھنے والے طلباء کی جوتیاں سر پہ اٹھانے میں نہیں جاتے. انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا. فرماتے ہیں بڑی مدت میں ساقی، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، اور بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ.
انہی لوگوں کے بارے میں ہے حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ لباس عمدہ پہن کر غسل کر کے آ گئے اور کہنے لگے حضرت جی آج تو میرا جی چاہتا ہے. فرمایا کس چیز کو؟ کہ بس آج میرا جی چاہتا ہے. بتاؤ تو صحیح. کہنے لگے گنگوہی آج شاملی کا میدان ہو, تیری گود ہو میرا سر ہو, انگریز کی گولی ہو میرا سینہ ہو, اور تیری زبان ہو سورت یاسین کی تلاوت ہو رہی ہو, اور میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. تو اس لیے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. مغرب سے پہلے اسی طرح حافظ ضامن صاحب شہید کو گولی لگی اور حضرت گنگوہی گود میں سر لیے ہوئے بیٹھے سورت یاسین پڑھ رہے تھے اور حافظ صاحب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. ارے آج تمہارا کوڈو پیرین پہ یقین ہے, انل دین پہ یقین ہے, اور سیٹریر پیٹریر خدا جانے کس کس دوا پہ تمہارا یقین ہے. آؤ علماء دیوبند کا کیسا یقین ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چیخ نکلی. حضرت گنگوہی کمانڈر تھے, دوڑے دوڑے آئے, فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت جی یہاں پیشانی میں گولی لگی ہے اور سر میں ٹھہر گئی ہے. میری نظر جواب دے گئی, مجھے نظر نہیں آتا. گنگوہی اٹھے اور دعا کی. ایک گولی آئی جو پہلی گولی کو بھی نکال کر لے گئی. خون کا فوارہ دور جا کے پڑا. آؤ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور درود شریف پڑھ کے نانوتوی کی پیشانی پہ دم کر دیا. نہ گولی تھی نہ گولی کا نشان تھا. ہم آج درود شریف میں برکت نہیں جانتے. مرزا مظہر جانان شہید رحمت اللہ علیہ جامع مسجد دلی کے سینے پہ زخمی پڑے ہیں, گولی سینے میں موجود ہے. لوگ کہنے لگے حضرت جی ہر سانس میں درود شریف کی آواز آیا کرتی تھی, لیکن اب تیسرا دن ہو گیا درود شریف منہ سے کیوں سنائی نہیں دیتا؟ فرمانے لگے تمہیں علم نہیں, میرے سینے میں گولی ٹھہر گئی ہے. گولی گندک اور برود کی بنی ہوئی ہے. او لوگوں, سینے میں بدبودار گولی لے کر آقا دو عالم کی ذات گرامی پہ درود شریف پڑھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے. کیا عجیب منظر تھا ان حضرات کا. عاشق تو یہ تھے, میرا تیرا عشق ہے کہاں. مرد تو مرد رہے, اس زمانے کی عورتوں نے کمال کر دیا. جس کو بھی آپ لائیں گے تاریخ کے اعتبار سے, امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کی مانی الاثار اٹھا کر دیکھو, دیگر علماء کرام کی کتابیں دیکھو, مکہ معظمہ ہے. نوجوان لڑکی ایمان اختیار کرتی ہے, سارے مکے میں چرچا ہو جاتا. آج فلانا بگڑ گیا, سارے چودھری رئیس اکٹھے ہو کر کے آ گئے, گرفتار کر کے میدان میں لائے. اللہ, اس لڑکی کو پتا تو تھا کہ میرا کیا انجام ہوگا, کیا حشر ہوگا. وہ کلمہ زبان کی نوک سے نہیں پڑھتے تھے. میدان میں لایا گیا, مکی کی سب سے بڑے بہادر کو درہ دے کر مسلط کر دیا گیا. تماشا دیکھنے کے لیے سارا مکہ موجود ہے. درہ برسنا شروع ہوا, چھوڑ دے کلمہ. کہنے لگی کلمہ اگر زبان کی نوک سے پڑتی تو انکار کر دیتی. میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا, میری رگوں ریشوں میں اتر چکا ہے. ارے تم مکے والے تھوڑے ہو, ساری دنیا کی طاقت لگا دو, ساری دنیا کی طاقت ملا کر مجھے مارنا شروع کر دو. میرا ریزہ ریزہ تو ہو سکتا ہے, پر میں کلمہ محمد ہرگز چھوڑ نہیں سکتی. ایمان دیکھ. کہنے لگا اچھا یہ ایسے نہیں ماننے گی, ہٹو ایک طرف, اس کی دونوں آنکھیں نکال لو. دونوں آنکھیں کھڑی کر کے میدان میں اتار لی. ضمیرہ اب تو سیدھی ہو گئی ہوگی, اب تو کلمے کا انکار کرو گی, اب تو سرکار کا دامن ضرور چھوڑو گی. کہنے لگی ہرگز نہیں, میں اپنے رب کی ذات سے نا امید نہیں. جس نے ماں کی پیٹ میں آنکھیں لگائی تھی وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. وہ سب سے بڑا کارساز ہے, وہ جانتا ہے میری مجبوریوں کو. بہرحال میرا فرض ہے کہ میں استقامت کے ساتھ ایمان پہ جمی رہوں.
چاروں طرف نگہبان بٹھا دیے، محافظ بٹھا دیے، رات کا وقت ہے، خیال کرنا کدھر سے کون آئے گا اسے پکڑنا۔ یہ کہتی ہے مجھے آنکھیں مل سکتی ہیں۔ پچھلی رات ہوئی، اچانک حضرت زنیرہ نے آواز دی اللہ اکبر، سارے چونک اٹھے، کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے جو ماں کے پیٹ میں آنکھیں ملی تھی ان سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آیا کرتا تھا، اس میدان میں جو مالک کائنات نے آنکھیں مجھے بخشی ہیں میلوں کے حساب سے دیکھ رہی ہوں۔ زنیرہ تیرے کوئی منتر یاد ہے؟ کیا پڑھا تو نے؟ کہنے لگی میں تو ایک ہی چیز جانتی ہوں، واللہ علی کل شیء قدیر، مجھے معلوم ہے ہر چیز پہ وہی قادر ہے، جو مار مجھے پڑھنی ہوگی وہ پڑھ کے رہے گی، میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کیوں کروں؟ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، سب سے بڑا قدرت کا مالک ہے اور غالب نظام اسی کا ہے، اس لیے میں کسی اور کی طرف توجہ کیوں کروں؟ ٹکڑے تو کر دیے جاتے تھے پر ایمان کسی نے ترک نہیں کیا، بجا لے کسی کی کہ ایمان کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم تو رشوت لیتے وقت، حرام کھاتے وقت، بدکاری اور بدماشی کرتے وقت کبھی سوچتے ہیں کہ میرے ایمان کا اگر بیڑا غرق ہو گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بول بول کر گواہی دے گی، الہی قیامت میں زمین کے ٹکڑے اٹھ اٹھ کر آئیں گے، میں کمرے کی زمین ہوں، الہ العالمین فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، فلاں کی بہن کی آبرو میرے اوپر اس نے برباد کی تھی۔ بیٹھکوں کی زمین آ رہی ہے، دکانوں کی زمینیں اٹھ اٹھ کر آ رہی ہیں، کھیتوں کی زمینیں، باغوں بہاروں کی زمینیں، اور نائٹ کلب کا فرش اٹھ کر آ رہا ہے۔ الہ العالمین کلمہ کالی کملی والے کا پڑھتے تھے اور رات کے اندھیروں میں جبکہ تیری تعریف کرنی چاہیے تھی یہ لوگوں کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے، اور کسی کی گواہی زمین آ کر دے گی، الہ العالمین یہ مجھ پہ سجدے کیا کرتا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ کی اطاعت ایک تسبیح کے ساتھ کئی کئی آنسو کے قطرے زمین پہ پڑتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کی تو ساری ساری رات سجدوں میں بیت جایا کرتی تھی۔ وہاں نہ کسی کی شہنشاہیت کا لحاظ ہے، نہ کسی کی افسری کا لحاظ ہے، نہ کسی کی چیئرمینی کا لحاظ ہے، نہ کسی کی دولت کا لحاظ ہے، وہاں تو ایک ہی بات ہے، دکھلا مال نامہ تم کما کے کیا لائے، کرتوت دکھاؤ اپنی جو تمہارے پاس موجود۔ ہم اس میں سے کوئی شے ضائع کرنے کو تیار نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بڑی مار کھائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر، اندازے لگاؤ امن سکون تو الگ رہے نا، جنگ کے موقع پر فرماتے ہیں ایک جنگ میں ہمیں 2 مہینے تک سپاہی ہوتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے ایک کھجور کا دانہ رات دن میں 24 گھنٹے میں خوراک ملتی تھی۔ ایک کھجور کا دانہ، صحابہ کا راشن دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا راشن دیکھو، ایک کھجور کا دانہ۔ اور بلکہ امام ابو جعفر طحاوی لکھتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک کھجور کا دانہ اور اس میں شامل صحابی 3۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے وہ یہ جنال بڑھوں گا کی تو ان کے یہاں تھا ہی نہیں نا۔ ایک صحابی جس کے حصے میں گٹھلی آئی نا، وہ ایک کھجور میں 3 جو شریک تھے، جس کے حصے میں گٹھلی آئی ذرا سا گڈا لگا ہوا، اشارہ کر کے صحابی کہنے لگا اس گٹھلی سے کیا بنے گا تیرا؟ کہنے لگا تجھے کیا معلوم، یہ گٹھلی منہ میں رکھ کے چوستا رہتا ہوں، میرے پیٹ میں شہد کی طرح خوراک جاتی ہے۔
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں نے اپنے شاگرد کہتا ہے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے یہ بات سنائی میں نے رونا شروع کر دیا. فرمانے لگے ارے روتا کیوں ہے, اگلی بات تو سن لے. ہمیں اس وقت اس کھجور کے دانے کی قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. وہ جو رات دن میں ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا, ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بھی نہ ملا. صحابی کہتے ہیں پھر ہم نے درختوں کے پتے چبانے شروع کر دیے, پھر ہرے موسم خزاں آ گیا, پھر ہرے پتے بھی نہ ملے. خشک پتوں کو پانی میں بھگو کر کے چبا لیتے تھے اور گھونٹ پانی کا پی کر قرآن پڑھتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے. کمال تھا ان حضرات کا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم. او ایماندارو, آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ کامیابی والی تجارت کون سی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے لوگوں, آؤ میدان میں اسلام کی عظمت کے لیے گردنیں کٹا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرماؤ اللہ پاک ساری امت کی پریشانیاں دور فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انشاءاللہ جن کو مدینے سے پیار ہے وہ اگلے جمعے خود بھی آئیں گے, دوستوں کو بلائیں گے. اللہ پاک ہر مسلمان کو حج بیت اللہ نصیب فرما اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. میرے دوست ہیں حاجی محمد صفدر صاحب, جوان بچہ 18-20 سال کی عمر کا ایکسیڈنٹ میں دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نوجوان مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا اور والدین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. سارے گھر والوں کو, چھوٹے بڑے رشتہ داروں کو استقامت عطا فرما. جتنے بھی مسلمان قبروں میں چلے گئے مرد عورت, یا اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما. ہمارے والدین کی بخشش فرما, آباء و اجداد کی مغفرت فرما, دوست احباب خدمت گزاروں کی بخشش کے فیصلے فرما, مسجد مدرسے کے خدمت گزاروں کے لیے بخشش کے فیصلے فرما. یا اللہ اس مسجد کے خدمت گزاروں کے مال و جان میں برکت عطا فرما. یا اللہ تمام دوستوں کو شفا تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرما, دنیا بھی اچھی فرما, قبر حشر کا معاملہ آسان فرما, کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. ساری امت کو صراط مستقیم نصیب فرما. ہم سب کی اولاد کو اور سارے مسلمانوں کو, ساری امت کو نمازی بنا. جو پریشانیاں ہیں سارے حضرات کو اللہ اپنے کرم و فضل سے دور فرما, جائز مقاصد میں کامیاب فرما. سپاہ صحابہ کے یا دوسرے جو ناجائز گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو رہا فرما اور سب کی مشکلوں کو آسان فرما, تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حاجی عبد الرحمان کی والدہ کئی سال ہو گئے انتقال کر گئی. میری بہن تھی, میں 27ویں کو ان کے یہاں رمضان المبارک میں بیان کرتا تھا. میں مدینے پاک میں تھا. الحمدللہ میں نے اس حج مائی کے لیے مدینے میں بھی دعا کی اور یہاں بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا, اس کی آل اولاد کو نیک نصیبے والا اور نمازی بنا, گھر میں خیر و برکت عطا فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. سونک انٹرپرائزز سے آپ ہر طرح کا آڈیو ویڈیو کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں, جیسے قوالی, نعت, مکمل قرآن پاک میں ترجمہ, غزل, علماء دین کی تقاریر اور دیگر معلوماتی اسلامک آڈیو ویڈیو کیسٹس. ہمارا پتہ ہے سونک انٹرپرائزز 112
मीना बाजार, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। सोनिक एंटरप्राइजेज, दरगाह हरे भरे शाही गेट, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। और सोनिक एंटरप्राइजेज 4176 उर्दू बाजार, दिल्ली 6। फोन नंबर 23285116, 23268463 और 9818324038।